یہ عارف والا سے بھائی محمد امتیاز صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ایک خاتون کی حیض کی عادت مستقل 5 دن کی تھی، اس مہینے اس کو 7 دن خون آیا ہے، یہ جو اوپر کے 2 دن ہیں یہ حیض شمار ہوں گے یا استحاضہ؟ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حیض کی جو مقررہ عادت ہے اس سے اگر کم زیادہ دن ہوتے ہیں تو کب ان دنوں کی تبدیلی شمار ہوگی اور کب نہیں ہوگی، یہ بھی واضح کر دیں۔ حیض کا مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک قانون اور ایک بنیاد سمجھ لیں۔ احناف کے ہاں حیض کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم حیض نہیں ہوگا، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوگا۔ اب دوسری اس کی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو عادت والی خاتون ہے، اگر اسے ہمیشہ 5 دن کی عادت تھی، اس مہینے اسے اگر 6 دن یا 7 دن آیا ہے یا 8 دن آیا ہے تو یہ سارے کا سارا حیض شمار ہوگا۔ البتہ ایسی صورت ایک بنتی ہے کہ ایک عورت کی ہمیشہ 5 دن کی عادت تھی یا 8 دن کی ہمیشہ کی عادت تھی، اس دفعہ اسے 11 دن خون آیا یا 12 دن خون آیا، تو اس صورت میں وہ اپنی اصل عادت کی طرف لوٹے گی۔ اگر 8 دن کی مستقل عادت تھی تو 8 دن حیض ہوا، اور 8 دن کے اوپر جو ہے 9واں دن، 10واں دن، 11واں دن، 12واں دن، یہ سارا کا سارا استحاضہ ہوا۔ اور اگر یہ جو ان کی عادت تبدیل ہوئی ہے یہ 10 دن سے کے اندر اندر ہے، 10 دن سے کم ہے، 10 دن کے اندر اندر جتنا بھی خون آئے گا وہ سارے کا سارا حیض شمار ہوگا۔ اور یہ بھی میں واضح کرتا جاؤں کہ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ناک سے نکسیر چل پڑے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کے ناک کی نکسیر پھوٹ پڑی تو شرعاً اس میں کوئی احکام تبدیل نہیں ہوتے نماز روزے وغیرہ کے۔ اسی طرح استحاضہ کے خون میں بھی نماز روزے کے کوئی احکام تبدیل نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ معذور کی ایک صورت بنتی ہے، وہ پھر کبھی اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے گی کہ معذور کے شرعاً کیا احکام ہیں اور شرعی معذور کسے کہتے ہیں اور وہ کب بنتا ہے۔ بہرحال جو بھائی محمد امتیاز صاحب نے جو سوال پوچھا وہ اتنا ہی ہے کہ اگر 5 دن کی عادت تھی، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن تک بھی اگر آ گیا خون تو یہ سارے کا سارا حیض شمار ہوگا۔